چوئی صاحب آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ایک مطلب لیڈر بھی تھیں، ماؤں کی طرح تھیں، مطلب کلثوم نواز صاحبہ، ان کی بیماری کے اوپر ہم نے دیکھا اس وقت کیا کچھ ہوا، لیکن اب جب بھی بشریٰ بی بی کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بلا وجہ ہوا بنایا ہوا ہے، کچھ نہیں دیا گیا، کوئی زہر شہر نہیں ہے، کوئی طبیعت ان کی خراب نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا اس معاملے کو اسی طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور صاحب۔ منصور صاحب، دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، آپ نے خود ذکر کا جیسے کیا مادر جمہوریت محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا، کہ ان کی بیماری کے اوپر جس طرح مختلف باتیں کی گئیں، جن کی طرف سے کی گئیں، بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر یہ ایک جملہ بہت وائرل ہوا تھا کہ آج کل کے زمانے میں دوسروں کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ بڑی ایک تلخ آپ کہیں کہ یادیں ہیں ہماری اس تمام ایونٹ سے، لیکن ہم کبھی بھی نہ تو کسی ایسی حرکت کا، میں اپنی گورنمنٹ کا، اپنی پارٹی کا، اپنے ایک ورکر کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ کبھی سوچ سکتے ہیں اور نہ کبھی ایسی کسی حرکت کو سپورٹ کریں گے۔ جو ابھی نعیم صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو ان کے وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، دیکھیں ان کی بات سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عملہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے اس نے ان کے کھانے میں ہارپک ملایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ، وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی بندہ، تو ان کی وہاں پہ چونکہ اب سب جیل ڈکلیئر ہے، ان کا گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اگر کسی سرکاری بندے نے یہ اطلاع دی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ حرکت بھی کسی سرکاری بندے نے یا جیل کے کسی عملے نے کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ ہارپک جو ہے وہ ایک تیزاب ہے، وہ ایسڈ ہے، اور اگر اس کو آپ کسی کھانے میں ملا کے کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی وہ کھانا کھا سکے۔ اس کی سمیل، اس کی ٹیسٹ، جیسے سرکہ ہے، سرکہ تو بہت مائلڈ فارم ہے، ہارپک تو بہت سیویئر فارم ہے ایسڈ کی، تو لہٰذا یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایسڈ آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ کسی کے چہرے پہ پھینکا جائے تو اس کا چہرہ ڈسفگر ہو جاتا ہے، تو اس کو تو خیر کھانا کیسے کوئی ملا سکتا ہے یا کیسے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو میں نے آپ کو ویسے کامن سینس کی بات بتائی ہے، لیکن یہ بشریٰ بی بی کا مکمل رائٹ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ، اور یہ گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے، شکایت ہے، ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ رات کو ایمبولینس 2 دفعہ آئی، اگر انہیں خدا نہ خواستہ ضرورت 10 دفعہ پڑے گی تو 10 دفعہ جائے گی، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جناب ایک دفعہ گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، دوسری دفعہ گئے کچھ بھی نہیں، 10 دفعہ وہ کہیں مجھے کوئی پرابلم ہے، 10 دفعہ انہیں چیک کیا جائے گا، علاج کیا جائے گا۔ ان کے علاج میں ہمیں پتہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کوتاہی برتنا وہ گورنمنٹ کے سر ہے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے۔ گورنمنٹ مینز جیل کا عملہ بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، لہٰذا کسی طرح کا میں اس کو کلوز اس طرح کروں گا، کوتاہی ان کے علاج کے حوالے سے، اگر انہیں کوئی تکلیف ہے، ٹیسٹ کے حوالے سے اگر انہیں کوئی پرابلم ہے، وہ کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے۔ سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر سیاست کرنا یہ نہ گورنمنٹ کی سوچ ہے نہ جیل کے عملے کی سوچ ہے، لہٰذا ایسے میں انشور کرتا ہوں۔ باقی جو آپ نے ماضی کی جو بات کی، اب ایک اور صرف بات کر دوں، میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ان کی کسٹڈی میں تھے، تمام ٹیسٹ، تمام لیبز رپورٹ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہی بنائی، انہوں نے ہی سارے پینل بنائے اور انہی کی رپورٹ کے اوپر آگے باقی ساری کارروائی ہوئی۔ آج اگر کسی طرح کی بھی علاج معالجے کی ضرورت کسی جگہ بھی پڑے گی، آئی انشور یو کہ وہ انہیں پرووائڈ کیا جائے گا۔ عمران شفقت صاحب، یہ میرے لیے، میں فرینکلی اسپیکنگ آپ میرے سینئر ہیں، میں خود یہ ایڈمٹ کروں گا، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس ٹاپک کو ایکچولی کیری کرنا بہت مشکل کام ہے، کہ کسی کی بیماری کی بات ہے، اس کے اوپر شک کا اظہار کیا جانا کہ کیا وہ شخص بیمار ہے یا نہیں ہے، کیا اسے زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا، بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے اس پہ گفتگو کرنا، لیکن ظاہری بات ہے بیکاز دس از بینگ ڈسکسڈ رائٹ ناؤ، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں، کس طرح ٹیکل کیا جائے اس ٹاپک کو، کس طریقے سے اس کے اوپر بات کی جائے؟ دیکھیں، جو ابھی آپ نے پروگرام کا ابتدائیہ دیا، اس میں وہ سننے کے بعد مجھے وہ بڑا اپیلنگ تھا، اور کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سیاستدانوں کو اس طرح کے رقیق حملے نہیں کرنے چاہیے، بیماریوں کے نہ مذاق اڑانے چاہیے، اور ویسے بھی یہ چونکہ رولنگ ایلیٹ ہے ہماری، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ
اور جو جیل کی لائف ہے، یہ دونوں آپس میں میل نہیں کھاتی. غریب آدمی کوئی ہو جس کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت عامیانہ ہو، وہ تو ہو سکتا ہے جیل تھوڑی سی برداشت کر لے، لیکن ان لوگوں کے یہ بس کی بات نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ابتدائیہ دیا تھا، تب میں سوچ رہا تھا یہ گفتگو جب آپ میرے تک بات آئے گی تو مجھے تھوڑا سا بیلنس ہو کے چلنا پڑے گا. جو اب آپ نے بات کی کہ اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے، تو ابھی جو نعیم پنجوتا صاحب کی، میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا، وہ لاجیکل باتیں نہیں لگ رہی تھیں. مثال کے طور کے اوپر کہ اگر ان کو زہر جیل کے عملے نے دیا ہے اور پھر آ کے بتا بھی دیا ہے ان میں سے کسی نے، تو وہ نام بھی بتا دیتے کہ کس نے دیا تھا. اچھا، ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن یہ شور ڈالنے میں تو ہمارے سیاستدان بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، تو شور ڈال لیتے اور نام لے لیتے کہ جی فلاں نے زہر دیا، اور پھر یہ 3 قطرے اور پھر یہ کہ نام لے کے ہارپک. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کہی کہ جو یعنی وہ اتنا اسٹرانگ قسم کا ایسڈ ہے کہ وہ کھانا کھایا نہیں جا سکتا. جی. تو دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی جو زہر دینا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی کی خیر و عافیت تو نہیں چاہتا. اگر وہ قتل کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کیوں؟ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ٹارگٹ کیا نہیں اچیو کرنا؟ وہ اچھا عمران صاحب میں سن لیجئے. اچھا سن بولیے. لیجئے. اگر وہ کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رات کو 12 بجے ڈاکٹر کیوں بلائے گا ان کو بتائے بغیر؟ ابھی نعیم پنجوتا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر. تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہسٹری بھی تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت نے، عمران خان صاحب نے جتنے جھوٹ بولے ہیں، اور پاکستان کی مطلب ہماری زندگیوں میں ہم نے ماضی کی تاریخ کی کتابیں نہیں کھنگالنی ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. مطلب وہ خود کہنا کہ جی کہ وہ زہر اس طرح کا ہے کہ نہ اس کی سمیل ہے نہ اس کا ذائقہ ہے، 1 مہینے بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ابھی تک تو اللہ رحم کرے کہ کسی کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو پلوٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے سیاست کو گالی بنانا ہے، اور یعنی کسی ایک رخ کے اوپر کہیں کھڑے نہیں ہونا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس جگہ کے اوپر جا کے پہنچ چکے ہوئے ہیں، الیکشن ہو چکے ہیں، ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں، حکومتیں قدم جما چکی ہیں، اگلے 5-10 سال جو ہے وہ چلے 5 سال تو آپ لگائیں یہ پارلیمان اور یہ حکومت کہ یہ نکالے گی. اگر بہت جلد کوئی بہت بڑا طوفان نہیں آتا تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری جو ہے کہانی وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ شاید میوٹ کے بٹن کا دب گیا ہے بٹن. تو اب ان کو شور اٹھانا ہے، اب ان کو کوئی نہ کوئی اللہ رحم کرے کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب ان کے پاس میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا شور شرابہ نہیں. لیکن عمران صاحب یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات صرف ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک جملہ بولیے. میرے ذہن میں یہ نقطہ بالکل موجود تھا لیکن میں وہ ذہن سے میرے سلپ ہو گیا. نعیم صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، بلکہ ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کسی فرد نے جو کہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے، جیل کا عملہ ہے یا کوئی اور سیکیورٹی کا عملہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہارپک ملایا گیا ہے ان کے کھانے میں، تو میں ایک قدم آگے جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو عملی طور پہ اس کے خلاف کرمنل کارروائی کرنے کے لیے اس شخص کا نام لے کے پرچہ درج کرانا چاہیے. ہم اسے سپورٹ کریں گے. گو فار دیٹ. نعیم صاحب فلاں شخص نے لیٹس ہیئر دس فرام نعیم صاحب نا. اور جی نعیم صاحب جی بولیے سر. نام لے دیں، بتا دیں کون ہے وہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے چیلنج بلکہ کر رہے ہیں یا ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی اپلیکیشنز مختلف جو ہیں وہ تھانوں میں گئیں. پہلے تو وہ ایف آئی آر درج کر کے دکھائے نا، وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر درج کرائیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ معاملہ ہم نے کورٹ کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں، اور ہم اس میں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ہم بالکل جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لیگل مشاورت تو اس کے حوالے سے جو بھی ایکشن لینا ہوگا ہم اس کے اوپر کریں گے. لیگل جو رائٹس ہمیں اویلیبل ہیں وہ ہم استعمال کریں گے. لیکن یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایک منٹ لیٹس ٹاک اسپیسیفک. ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ اس شخص کا نام لیجئے. آپ کو اس شخص کا پتہ ہے کس نے یہ زہر ڈالا ہے بشرا بی بی کے کھانے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ آپ خود جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟
دیکھیں میں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر میں نے جو نام لیے ہیں میں نے کہا جی اگر ان کی اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو یا عمران خان صاحب کو کچھ ہو تو سب سے جو اس پہ ذمہ داری آتی ہے وہ ذمہ داران پہ آتی ہے. وہ ذمہ داران کون ہیں؟ سب سے پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ مریم نواز صاحب. نعیم صاحب آپ ڈک کر رہے ہیں میرے سوال کو. نعیم صاحب آپ میرے سوال کو ڈک کر رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے سر. میں نے شہباز شریف نہیں سر نہیں سر اس طرح نہیں. میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ نے کہا کہ سٹاف کا عملہ وہ جو سٹاف وہاں پہ ان کے ساتھ تعینات ہے بنی گالہ کے اندر اس میں سے کسی نے زہر دیا ہے. اب مجھے وہاں سے اس شخص کا نام بتائیے. یہ مریم نواز، شہباز شریف، سٹیک ہولڈرز، جنگل کا بادشاہ، یہ ساری چیزیں پولیٹیکل تقریریں ہیں. اس کو پلیز سائیڈ پہ رکھ دیجئے. مجھے اس اسپیسیفک آدمی کا نام بتائیے کہ کس نے وہ زہر کے قطرے ڈالے. جناب بات یہ ہے جھوٹے کیسز کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو، خان صاحب کو، ہماری تمام لیڈرشپ کو اندر ڈال دیا گیا اور ان میں سزائیں دے دی گئیں. پیچھے سے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور جنگل کے بادشاہ کا نام نہ لیں تو کس کا نام لیں؟ اور یہ کہا جانا کہ نون لیگ کو یا ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو ہری سیٹوں کے اوپر انہیں الیکشن جتوایا گیا ہے اور جو باکس بھرے گئے ہیں وہ جیسے بھر کے رکھے گئے ہیں ان کو جتوایا گیا وہ ساری قوم کے سامنے. یہ سیاسی تقریر کیسے آ گئی؟ اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ کسٹڈی جو ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بندے کو مروانے کے لیے ایک ٹیم بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو ذمہ دار تو وہ بندہ بھی ہے جس نے پیچھے سے ٹیم بھیجی، نو ڈاؤٹ وہ بھی ہے جس نے زہر ملا کر دیا یا جس نے پوچھا، لیکن جو بھیجنے والا ہے جس کی کسٹڈی میں ہے جس کی حفاظت کرنا، میں وہی کہہ رہا ہوں جس کی حفاظت کرنا ذمہ داری بنتی ہے، جس میں جیل اتھارٹی بھی شامل ہے، وزیر اعلیٰ بھی شامل. نعیم صاحب آپ کو ٹیم کا نام لینا پڑے گا، اس شخص کا نام لینا پڑے گا کہ جناب یہ بندہ ہے، اس کو شہباز شریف نے بھجوایا ہے، یہ بندہ ہے، اس کو مریم نواز نے بھجوایا ہے، یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. لیکن آپ کو پہلے کھرا تو پکڑنا پڑے گا نا کہ کھرا کے ہاتھ میں دیں پہلے، اس کے بعد اگلے تک جائیں. دیکھیں جس نے وہ زہر دلوانے کے لیے ٹیم آگے جس کو ہدایت جاری کی ہیں وہ ان کے بتا سکتا ہے کہ کیا کیا نام ہیں ان کی ڈیوٹی، جو افسران جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں یا جو کھانا تیار کرتے ہیں یا جس نے اوپر سے زہر ملایا ہوا. اب بی بی صاحبہ کو تو کوئی کیمرے نہیں لگے، انہوں تو کسی نے آگے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ انہیں کھانے میں اس طرح سے ملا کر دیا گیا، طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد کوئی جا کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہارپر کے قطرے جو ہیں وہ آپ کے کھانے میں ملائے گئے ہیں. تو یہ ایک اس کی بھلا اس کی مہربانی جس نے آ کر یہ بات بتائی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن کی کسٹڈی میں یہ تیار ہوا کھانا یا جنہوں نے پیچھے سے ہدایت دی وہ تمام لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ نواز شریف صاحب تھے تو ان کو ہسپتال میں ٹرانسفر کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے علاج کروانا تھا تو ان کو 4 ہفتوں کی چھٹی تھی، وہ لیکن 4 سال وہاں پر واپس رہیں گے اور جب ڈیل ہوئی تو واپس آئے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر ان کی تیمارداری کے لیے اس وقت بھی کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے جائیں. ہر بندہ، ہر قیدی، کوئی بھی پاکستان کا، ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، میں عمران صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروایا جائے، ہماری جو ڈاکٹرز ہم ریکمینڈ کریں ان کی جو سرپرستی میں کروایا جائے. چلے میں آسان الفاظ میں پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرانے کے لیے بنی گالہ سے چھوڑ دیا جائے اور وہ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرا لیں؟ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی ان کو بھی ہاسپٹل میں جو ہے داخل کیا گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے سب جیل قرار دیا ہوا ہے ہاسپٹل کے اندر، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے چھوڑ دیا ہے.